بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اصل نام بلیہ کنایت ابو العباس اور لقب خضر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: بلیہ بن ملکان بن فالق بن عامر بن شالق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا زمانہ بھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قریب ہی ہے۔ خضر کا معنی ہرا بھرا یا سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام صاف چٹیل زمین پر بیٹھتے تو وہ سرسبز ہو جاتی۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کا ارد گرد سرسبز ہو جاتا۔ تاریخی روایت کے مطابق خضر علیہ السلام فریدوں کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ذوالقرنین یعنی سکندر اعظم کے وزیر تھے۔ تاہم یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا سوائے اس بات کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں بلکہ ملائکہ میں سے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سے ہونے کا نظریہ غلط ہے۔ خضر علیہ السلام انسان تھے اور سلسلہ نسب رکھتے تھے۔ امام نووی سے بھی یہی بات منقول ہے اور حدیث شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ حیات خضر کے مسئلہ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی مدد کرتے، مگر اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر موجود لوگوں میں سے 100 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر خضر علیہ السلام آپ کے زمانہ میں بھی زندہ تھے تو 100 سال کے بعد تو لامحالہ ان کی زندگی باقی نہیں رہی۔ محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زمین کی بجائے فضا اور پانی پر بھی جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمود کے وقت آپ زمین پر موجود ہی نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ آسمان پر زندہ ہیں، لہٰذا ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ امام احمد، امام بخاری، ابن قیم، مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا دنیا کا دور تو ختم ہو چکا ہے۔ محدث ابن صلاح، امام نووی اور محدثین کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ بعض شرحوں میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا اب مجھے تو خدا تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ وہ شخص جواب دے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دشمن خدا دجال ہے۔ یہ شہادت دینے والا خضر علیہ السلام ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شہادت کے لیے خضر علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہو تو کون سی عجیب بات ہے۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں پر زندہ ہیں اور آبی راستوں پر بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ بھی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ان کا گزران جنگلوں میں ہے۔ وہ بھی بعض اوقات بھولے بسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، تاہم یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بعض نیک لوگوں کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام دنیا کا دور تو ختم کر چکے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کی مثالی صورت ظاہر کر دیتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ مثالی صورت میں بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہوں۔ مثالی صورت خواب میں بھی نظر آ سکتی ہے اور بیداری میں بھی۔ بعض اوقات نیک آدمی خواب میں نظر آتے ہیں اور کوئی اچھی بات بھی بتلا دیتے ہیں، حالانکہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خواب میں مثالی وجود دکھانے پر قادر ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جمہور علماء اس بات پر قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور علم معرفت باطن رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی امور کا علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا علم ظاہری عوامر یعنی حلال و حرام اور عبادات کے متعلق ہے، جبکہ خضر علیہ السلام کا علم باطنی امور کے بارے میں تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
تو خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم ایک ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا، اور میں ایک ایسے علم پر ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم دین شریعت اور ظاہری احکام کے متعلق تھا، جبکہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کا علم عطا کیا تھا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک خارجی نے بذریعہ خط آپ سے دریافت کیا کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب دیا، اگر تم وہ علم رکھتے ہو جو خضر علیہ السلام رکھتے تھے تو بے شک عورتوں اور بچوں کو قتل کر سکتے ہو، ورنہ کسی عورت اور بچے کا قتل روا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام بعض باطنی امور کے متعلق قطعی علم رکھتے تھے جن کا ظاہری احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ امام بخاری نے امام سفیان ثوری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس پتھر کے قریب ان دو ساتھیوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے آرام کیا تھا وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس چشمے کے متعلق مشہور ہے کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پی لے اسے حیات جوانی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی مشہور ہے کہ سکندر یہ پانی نہ پی سکا مگر خضر علیہ السلام کی قسمت میں تھا، انہیں نصیب ہو گیا۔